بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسند احمد میں ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں جن کے جواب نبیوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا پوچھو، لیکن پہلے تم لوگ وعدہ کرو اگر میں صحیح جواب دے دوں تمہیں میری نبوت کی تسلیم کر لینے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ انہوں نے اس شرط کو منظور کر لیا کہ اگر آپ نے سچے جواب دے دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے بڑی بڑی قسمیں بھی کھائی۔ پھر پوچھا کہ بتائیے حضرت اسرائیل نے کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ اور نبی امی کی نیند کیسی ہے؟ اور فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ اس کے پاس وحی لے کر آتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب حضرت اسرائیل سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا تو میں سب سے زیادہ پیاری چیز کھانے پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب شفا یاب ہو گئے تو اونٹ کا گوشت اور دودھ چھوڑ دیا۔ مرد کا پانی سفید رنگ کا اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا پانی زردی مائل پتلا ہوتا ہے۔ دونوں سے جو اوپر آ جائے اس پر اولاد نر مادہ ہوتی ہیں اور شکل و شباہت میں بھی اسی پر جاتی ہے۔ اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں اس کی آنکھیں سوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے۔ میرے پاس وحی لے کر وہی فرشتہ آتا ہے جو تمام انبیاء کے پاس بھی آتا رہا، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ بس اس پر وہ چیخ اٹھے اور کہنے لگے کوئی اور فرشتہ آپ کا والی ہوتا تو ہمیں آپ کی نبوت تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ رہتا۔ ہر سوال کے جواب کے وقت آپ انہیں قسم دیتے اور ان سے دریافت فرماتے اور وہ اقرار کرتے کہ ہاں جواب صحیح ہے۔ انہی کے بارے میں آیت نمبر 97 سورۃ البقرہ نازل ہوئی، اور روایت میں ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری تھی، اور اس میں ان کا ایک 5واں سوال یہ بھی ہے کہ یہ رات کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جو بادلوں پر مقرر ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے جس سے بادلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو لے جاتا ہے، اور یہ غرج کی آواز اسی کی آواز ہے۔ جبرائیل کا نام سن کر یہ کہنے لگے وہ تو عذاب اور جنگ و جدال کا فرشتہ ہے اور ہمارا دشمن ہے۔ اگر پیداوار اور بارش کے فرشتے حضرت میکائیل آپ کے رفیق ہوتے تو ہم مان لیتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی روش پر ان کی اولاد بھی رہی اور وہ بھی اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتی رہی۔ اس آیت کو اگلی آیت سے مناسبت کا ایک تو یہ ہے کہ جس طرح حضرت اسرائیل نے اپنی چہیتی چیز اللہ کی نظر کر دی، اسی طرح تم بھی کیا کرو۔ لیکن یعقوب کی شریعت میں اس کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی پسندیدہ اور مرغوب چیز کا نام اللہ پر ترک کر دیتے تھے، اور ہماری شریعت میں یہ طریقہ نہیں، بلکہ ہمیں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام پر خرچ کر دیا کریں، جیسے فرمایا آیت نمبر 177 سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 8 سورۃ الدہر۔ باوجود محبت اور چاہت کے وہ ہماری راہ میں مال خرچ کرتے اور مسکینوں کو کھانا دیتے۔ دوسری مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلی آیتوں میں نصرانیوں کی تردید تھی، تو یہاں یہودیوں کا رد ہو رہا ہے، اور ان کے رد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح واقعہ بتا کر ان کے عقیدے کا رد کیا تھا۔ یہاں نسک کا صاف بیان کر کے ان کی اولاد بھی اسے حرام جانتی رہی، چنانچہ تورات میں بھی اس کی حرمت نازل ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بعض چیزیں حرام کی گئیں۔ یہ نسک نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی سلبی اولاد کا آپس میں بہن بھائی کا نکاح ابتدا جائز ہوتا تھا لیکن بعد میں حرام کر دیا۔ عورتوں پر لونڈیوں سے نکاح کرنا شریعتاً ابراہیم میں مباح تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ پر حضرت ہاجرہ کو لائے، لیکن پھر تورات میں اس سے روکا گیا۔ دو بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا حضرت یعقوب کے زمانے میں جائز تھا، بلکہ خود حضرت یعقوب کے گھر میں بیک وقت 2 سگی بہنیں تھیں، لیکن پھر تورات میں یہ حرام ہو گیا۔ اس کو نسک کہتے ہیں۔ اس سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنی کتاب میں پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر نسک کا انکار کر کے انجیل کو اور حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، اور نہ ان کے بعد ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے تمام کھانے حلال تھے سوائے اس کے جسے اسرائیل علیہ السلام نے اپنی جان پر حرام کر لیا تھا۔ تم تورات لاؤ اور پڑھو، اس میں موجود ہے۔ پھر اس کے باوجود تمہاری یہ بہتان بازی اور افتراء پردستی کہ اللہ نے ہمارے لیے ہفتہ ہی کے دن کو ہمیشہ کے لیے عید کا دن مقرر کیا ہے، اور ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم ہمیشہ تورات ہی کے عامل رہیں اور کسی اور نبی کو نہ مانیں۔ یہ کس قدر ظلم و ستم ہے۔ تمہاری یہ باتیں اور تمہاری یہ روش یقیناً تمہیں ظالم و جابر ٹھہراتی ہیں۔
اللہ نے سچی خبریں دے دی۔ ابراہیمی دین وہی ہے جسے قرآن بیان کر رہا ہے۔ تم اس کتاب اور اس نبی کی پیروی کرو۔ ان سے اعلیٰ کوئی نبی نہیں، ان سے بہتر اور زیادہ واضح کوئی اور شریعت نہیں، جیسے اور جگہ ہے۔ آیت نمبر 161 سورۃ الانعام۔ اے نبی تم کہہ دو کہ مجھے میرے رب نے موحد ابراہیم حنیف کے مضبوط دین کی سیدھی راہ دکھا دی ہے، اور جگہ ہے ہم نے تیری طرف وحی کی کہ موحد ابراہیم حنیف کے دین کی تابعداری کر۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔